زہر ہے، جس طرح زہر جسم کے لیے مہلک ہے، اسی طرح حرام رزق بھی دین کے لیے مہلک ہے۔ حرام کھانے کی مثال ایک دوا کی سی ہے جس کی کم مقدار مفید ہے اور زیادہ مقدار مضر ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کھانا بھی کم کھایا جائے تاکہ مفید ہو۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منقول ہیں: کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش، اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی مختلف تفسیریں منقول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو حرام کھانے سے افطار کرے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مراد وہ شخص ہے جو دن بھر حلال رزق سے رکا رہے اور لوگوں کے گوشت یعنی غیبت سے روزہ افطار کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہ بچائے۔ پنجم یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال رزق بھی اتنا نہ کھایا جائے کہ پیٹ پھول جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ظرف اتنا برا نہیں ہے جتنا برا وہ پیٹ ہے جو حلال رزق سے بھر دیا گیا ہو۔ انسان اپنے روزے کے ذریعے دشمن خدا ابلیس لعین پر کس طرح غلبہ پائے گا اور نفسانی شہوتوں کا قلع قمع کس طرح کرے گا؟ اگر دن بھر کی غذائی کمی کا تدارک افطار کے وقت کر لے گا۔ عام طور پر رمضان میں طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور باقی دنوں کے مقابلے میں کھانوں کی زیادہ قسمیں دسترخوان پر ہوتی ہیں۔ عادتاً لوگ بہت سے کھانے پکانے رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں اور افطار و سحر میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کئی مہینوں میں اتنا کھانا نہیں کھاتے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ روزے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پیٹ خالی رہے اور نفس کی خواہشات ختم ہو جائیں۔ روزے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کے نفس میں تقوی پیدا ہو۔ اس صورت میں روزے کا یہ مفہوم اور مقصود باقی نہیں رہتا کہ دن بھر معدے کو بہلایا جائے اور جب شام کے وقت خواہش بڑھ جائے اور رغبت میں اضافہ ہو جائے تو لذیذ کھانے کھائے جائیں اور خوب شکم سیری حاصل کی جائے۔ یقیناً اس صورت میں تقوی پیدا نہیں ہوگا بلکہ کھانے کی رغبت اور بڑھے گی، خواہشوں کو مزید تحریک ملے گی۔ غالباً اگر بے روزہ ہوتا تو یہ رغبت نہ بڑھتی اور نہ خواہشات کو زیادہ تحریک ملتی۔ روزے کی اصل روح یہ ہے کہ برائیوں کے ودائی کمزور پڑ جائیں اور شیطانی حربے بیکار ہو جائیں۔ یہ روح اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب غذا میں کمی کی جائے۔ کمی کا معیار یہ ہے کہ افطار میں اتنا کھانا کھائے جتنا عام راتوں میں کھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کے اوقات کا کھانا بھی رات کے کھانے میں جمع کر لیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس روزے سے یقیناً اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ روزے کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ دن میں زیادہ نہ سویا جائے تاکہ بھوک اور پیاس کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو اور یہ بھی احساس ہو کہ بھوک کی وجہ سے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں۔ اس طرح دل میں جلا اور نور پیدا ہوگا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کمزوری رات میں بھی باقی رہے، اس سے جسم ہلکا پھلکا رہے گا، تہجد کی نماز اور دوسرے وظائف کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ ممکن ہے اس کے بعد شیطان روزے دار کے قریب بھی نہ پھٹکے، اس پر آسمانی ملکوت منکشف ہو جائیں۔ شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں کچھ ملکوت آدمی پر منکشف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی یہی مراد ہے۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 22، آیت نمبر 1۔ ہم نے نازل کیا ہے اسی قدر کی رات میں، ہم نے نازل کیا ہے اسے قدر کی رات میں۔ جو شخص اپنے سینے اور دل کے درمیان غذا کی آڑ بنا لے گا تو وہ ملکوت کے انکشاف سے محروم رہے گا، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ملکوت کے انکشاف اور قلب کے تزکیہ و تطہیر کے لیے محض خالی پیٹ ہونا کافی ہے، بلکہ معدے کے انخلاء کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل غیر اللہ سے خالی رہے اور فکر اللہ تعالی کے علاوہ کسی چیز سے نہ رہے کہ اصل چیز یہی ہے۔ ان تمام امور کا مبدا تقلیل طعام ہے، یعنی کھانے کو کم کرنا ہے۔ کھانے سے متعلق ابواب میں اس کی مزید تشریح کی جائے گی۔
ششم یہ ہے کہ افطار کے بعد دل میں خوف اور امید کے ملے جلے خیالات ہوں، اس لیے کہ روزے دار یہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ مقبول ہوا ہے یا نہیں، نیز یہ کہ اسے مقربین کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں جو غضب الہی کے مستحق ہیں۔ ہر عبادت سے فراغت کے بعد یہی تصور ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں اور کھیل کود میں مصروف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو مخلوق کے لیے سبقت کرنے کا میدان قرار دیا ہے۔ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے اور کامیاب قرار پائے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور ناکام ٹھہرے۔ تعجب ہے کہ ان لوگوں پر جو آج کے دن ہنسی میں مصروف ہیں، خدا کی قسم اگر حقائق منکشف ہونے لگیں تو کامیاب کو اتنی خوشی ہو کہ وہ اس کھیل میں مصروف نہ ہو سکے اور ناکام کو اتنا غم ہو کہ اسے ہنسی نہ آئے۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں، روزہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں ایک طویل سفر کے لیے تیاری میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ یہ 6 امور ہیں جن کا تعلق روزے کے باطنی شرائط سے ہے۔ یہاں ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص پیٹ اور فرج کی شہوتوں سے باز رہے اور ان باطنی شرائط کی پابندی نہ کرے تو فقہا ایسے شخص کے روزے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی رائے فقہا کی رائے سے مختلف کیوں ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا ظاہری شرائط کا اثبات ایسے دلائل سے کرتے ہیں جو باطنی شرائط کے سلسلے میں ہمارے بیان کیے ہوئے دلائل سے کمزور ہیں، خاص طور پر غیبت اور جھوٹ وغیرہ کے سلسلے میں۔ لیکن کیونکہ فقہا ایسے ہی احکام بیان کرتے ہیں جن میں دنیا پرست غافلین آسانی سے داخل ہو سکیں، اس لیے وہ بہت سی ایسی باتوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں جنہیں علماء آخرت صحیح نہیں کہتے۔ دراصل علماء آخرت کے نزدیک صحبت کے معنی ہیں قبول ہونا، صحت کے معنی ہیں قبول ہونا، اور قبول سے وصول الی المقصود یعنی مقصود تک پہنچنا مراد ہے۔ چنانچہ علماء آخرت روزے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار میں اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت یعنی بھوک اور پیاس کا نہ ہونا کا ظہور ہو، اور شہوت نہ ہونے میں اس کی مشابہت فرشتوں سے ہو۔ لیکن کیونکہ انسان نہ تو محض چوپایا ہے کہ اچھے برے کی تمیز نہ کر سکے، بلکہ وہ اپنے نور عقل سے شہوتوں کا قلع قمع کرنے پر قادر ہے، اور نہ فرشتہ ہے کہ اس پر شہوتوں کا غلبہ نہ ہو۔ انسان ہونے کی حیثیت سے اس پر شہوتیں غالب ہیں، اور اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمر بھر ان شہوتوں کے خلاف مجاہدہ کرتا رہے۔ چنانچہ اگر شہوات کے مقابلے میں ناکام رہتا ہے تو اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے اور جانوروں کے زمرے میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اگر شہوات کے مقابلے میں فتح یاب رہتا ہے تو اسے اعلیٰ علیین میں جگہ ملتی ہے اور فرشتوں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اس لیے جو شخص فرشتوں کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی عادتیں اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ہم شکل کا قریب بھی قریب ہوتا ہے، اور یہ قرب مکان اور فاصلے کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ صفات اور عادات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اگر باب عقل اور اہل دل کے نزدیک روزے کی روح اور مقصد یہ ہے جو بھی بیان کیا گیا، تو ایک کھانے یعنی دوپہر کے کھانے میں تاخیر کرنے اور 2 وقت کا کھانا ایک ساتھ کھا لینے میں کیا فائدہ ہے، جبکہ دن بھر دوسری شہوتوں میں مبتلا رہا۔ اگر اس طرح کا روزہ بھی مفید ہے تو پھر اس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں؟ کم من صائم لیس له من صوم الا الجوع والعطش، یہ حدیث ابھی گزری ہے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کا سونا اور افطار کرنا کتنا اچھا عمل ہے، اور بے وقوفوں کا جاگنا اور روزہ رکھنا کتنا برا ہے۔
اہل یقین اور اصحاب تقوی کا ذرہ برابر عمل بے وقوفوں کے پہاڑ برابر عمل سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کرنے والے روزے دار ہیں۔ افطار کرنے والے روزے دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور پھر روزہ افطار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور روزے دار افطار کرنے والے وہ ہیں جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے اعضاء گناہوں سے محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ روزہ کے اصل معنی اور اس کی حقیقی روح سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص کھانے پینے اور جمع کرنے سے بچا رہے اور گناہوں میں ملوث رہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں اپنے اعضاء وضو پر 3 بار مسح کر لے۔ ظاہر میں اس نے عدد کی موافقت کی ہے لیکن اس نے وضو کا عمل مقصود چھوڑ دیا ہے۔ وضو کا اصل مقصود دھونا ہے، 3 کا عدد نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی اور ایسے ہی واپس کر دی جائے گی۔ جو شخص کھانے کے ذریعے افطار کرے اور اعضاء کو گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں ایک مرتبہ اعضائے وضو دھوئے۔ اس کی نماز انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی کیونکہ اس نے وضو کے اصل مقصد کی تکمیل کی ہے، اگرچہ درجہ افضلیت 3 بار دھونا حاصل نہیں کیا ہے۔ اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اور اعضاء سے بھی روزہ رکھے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں 3 مرتبہ اپنے اعضاء دھوئے۔ یہ شخص اصل اور افضل دونوں کا جامع ہے اور یہی درجہ کمال بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الصوم امانۃ فلیحفظ احدکم امانہ، اور یہ خرائطی کی حدیث ہے جس کو مکارم الاخلاق میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ روزہ ایک امانت ہے، تم میں سے ہر شخص اپنی امانت کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 58۔ بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔ اس کے بعد اپنے کانوں اور آنکھوں پر دست مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا، السمع امانۃ والبصر امانہ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ سننا امانت ہے اور دیکھنا امانت ہے۔ اگر سننا اور دیکھنا امانت نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اگر تم میں سے کوئی لڑنے جھگڑنے پر آمادہ نظر آئے تو تم اس سے کہہ دو، انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں، یعنی میں اپنی زبان سے امانت سمجھتا ہوں اور امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا ہوں، تجھے جواب دے کر میں کس طرح اس امانت کو ضائع کر دوں۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہے، ایک گری ہوتی ہے اور ایک اس کا چھلکا۔ ہر چھلکے اور گری کے درمیان بہت سے درجات ہیں، ہر درجے میں بہت سے طبقات ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے مغز اختیار کرو، چاہے چھلکے پر قناعت کرو، چاہے بے وقوفوں کے ساتھ الگ ہو جاؤ، چاہے زمرہ اہل عقل و دانش میں شامل ہو جاؤ۔ تیسرا باب، نفلی روزے اور ان میں وظائف کی ترتیب۔ جاننا چاہیے کہ نفلی روزوں کے استحباب فضیلت رکھنے والے دنوں میں اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت رکھنے والے بعض دن سال میں ایک بار آتے ہیں، بعض مہینے میں ایک مرتبہ اور بعض ہفتے میں ایک بار آتے ہیں۔ ماہ رمضان کے علاوہ جو ایام سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا مستحب اور افضل ہے وہ یہ ہیں: یوم عرفہ، یوم عاشورہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور تمام اشہر حرم، یہ سب ایام روزے کے لیے بہترین شمار ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا گویا رمضان آ گیا ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ماہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ محرم کے روزے افضل ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔
ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکی سے معمور کرنا چاہیے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت اختتام سال تک باقی رکھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے 30 روزوں سے افضل ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ سے مجھے نہیں ملی، البتہ طبرانی کی المعجم الصغیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ان الفاظ میں روایت کی گئی ہے، من صام یوما من المحرم فلا بکل یوم 30 یوما، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے من صام 3 ایام من شہر حرام الخمیس والجمعۃ والسبت كتب اللہ له بكل یوم العبادۃ 900 عام۔ یہ الازدی فی الضعفاء کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ماہ حرام میں 3 دن روزے رکھے یعنی جمعرات، جمعہ اور سنیچر کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دن کے بدلے میں 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو پھر رمضان تک روزہ نہیں، اور یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ رمضان سے چند روز قبل ہی روزے ترک کر دیے جائیں، لیکن اگر شعبان کو رمضان سے ملا دیا جائے یعنی مسلسل روزے رکھے جائیں، درمیان میں کوئی قصل نہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مہینوں میں بلا فصل روزے رکھے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، لیکن عام عادت یہی تھی کہ شعبان اور رمضان کے درمیان چند روز کا فصل فرماتے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک کی نیت سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنا درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ دن اس کے معمول میں شامل ہوں، مثلا وہ ہر ماہ کی آخری 3 تاریخوں میں روزے رکھتا ہو یا ہفتے کے انہی 3 دنوں کے روزے رکھتا ہو جو شعبان کے آخری 3 دن تھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رجب کے پورے مہینے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ رمضان کے مہینے سے مشابہت نہ ہو جائے۔ حرام مہینے 4 ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اول الذکر تینوں مہینے مسلسل ہیں اور آخری مہینہ الگ اور تنہا ہے۔ ان چاروں مہینوں میں افضل ترین مہینہ ذی الحجہ ہے کیونکہ اس میں حج ہے، ایام معلومات اور ایام معدودات ہیں۔ ذی قعدہ حرام مہینوں میں سے بھی ہے اور حج کے مہینوں میں سے بھی ہے۔ شوال صرف حج کے مہینوں میں ہے، حرام مہینوں میں نہیں ہے۔ محرم اور رجب حج کے مہینوں میں سے نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل فیہن افضل واجب الی اللہ عز وجل من ایام 10 ذی الحجہ ان صوم یوم منہ یعدل صیام سنہ وقیام لیلۃ منہ تعدل قیام لیلۃ القدر۔ قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ تعالی قال والجہاد فی سبیل اللہ عز وجل الا من اقرا جوادہ وحریک دمہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی بروایت ابو ہریرہ، لیکن اس روایت میں آخری الفاظ قیل والجہاد مسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ البتہ بخاری میں اس مضمون کی ایک روایت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ترجمہ: کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ افضل اور زیادہ محبوب ہو۔ اس مہینے کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس مہینے کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ عرض کیا گیا، نہ راہ خدا میں جہاد افضل ہے؟ فرمایا، نہ راہ خدا میں جہاد افضل ہے، ہاں اس صورت میں افضل ہے کہ اس کا گھوڑا زخمی کر دیا جائے، اس کا خون بہا دیا جائے۔ ہر ماہ کے ابتدائی، درمیانی اور آخری دن بھی ان ایام میں شمار ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہر ماہ کے درمیانی ایام بیس کہلاتے ہیں۔ ایام بیس کی تاریخیں یہ ہیں: 13، 14 اور 15۔ ہفتے میں پیر، جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال یہ بہترین ایام ہیں، ان میں روزہ رکھنا اور کثرت سے صدقات و خیرات کرنا افضل ہے، تاکہ ان اوقات کی برکت سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ جہاں تک صوم دہر یعنی ہمیشگی کا روزہ کا تعلق ہے، اس میں یہ تمام ایام بھی آ جاتے ہیں، لیکن صوم دہر کے سلسلے میں سالکین طریقت کے مختلف مذاہب ہیں۔ بعض حضرات صوم دہر کو مکروہ سمجھتے ہیں کیونکہ روایات سے اس کی کراہت ثابت ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صوم دہر کے سلسلے میں کراہت کی روایت بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: لا سام من سام الابد۔ مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: کیف بمن سام الدہر قال السام ولا افطر۔ نسائی میں بھی مضمون کی روایات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ثقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ صوم دہر کی کراہت 2 وجہوں سے ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عیدین اور ایام تشریق کے بھی روزے رکھے، یہی اصل میں صوم دہر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بھی افطار نہ کرے اور اس طرح افطار کی سنت سے اعراض کا مرتکب ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرائض و واجبات کی تعمیل پسند کرتا ہے، اسی طرح اسے یہ بھی پسند ہے کہ اس کے بندے شریعت کی طرف سے دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کریں۔ اگر مسلسل روزے رکھنے میں یہ دونوں خرابیاں نہ پائی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ بہت سے صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ روزے رکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من سام الدہر کلہ ضیقت علیہ جہنم ہکذا وعقد 90۔ اور یہ احمد اور نسائی، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے۔ جو شخص صوم دہر رکھتا ہے اس پر دوزخ اس طرح تنگ ہو جائے گی، یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 کا عدد بنایا، یعنی انگشت شہادت کے سرے کو انگوٹھے کی جڑ میں لگا کر بتلایا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں شخص کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ ایک درجہ صوم دہر کے درجے سے کم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدھے دہر کا روزہ رکھے۔ آدھے دہر کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن افطار کیا جائے۔ یہ طریقہ نفس کے لیے زیادہ دشوار ہے اور نفس کی اس سے خوب اصلاح ہوتی ہے۔ اس طریقہ صوم کے فضائل میں بہت سی روایات منقول ہیں۔ اس طرح کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بندہ ایک روز صبر کرتا ہے اور ایک روز شکر ادا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور زمین کے دفینے پیش کیے گئے، لیکن میں نے یہ کنجیاں واپس کر دیں اور خزانہ لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں ایک روز بھوکا رہوں گا اور ایک روز کھاؤں گا۔ جب میرا پیٹ بھرے گا تو میں تیری حمد بیان کروں گا، اور جب بھوکا ہوں گا تو تیری عاجزی کروں گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کا ایک مضمون ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے: افضل الصیام صوم اخی داؤد علیہ السلام کان یصوم یوم و یفطر یوم۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔
روزوں میں سے افضل روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس روایت کی تائید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ روزہ رکھنے پر قادر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے افضل اور بہتر صورت نہیں ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں بھی 30 روز مسلسل نہیں رکھے بلکہ آپ ہر مہینے میں کچھ روزے افطار کر لیا کرتے تھے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت فرمایا ہے۔ جو شخص نصف دہر کے روزے بھی نہ رکھ سکے تو اسے ثلث دہر یعنی تہائی زمانے کے روزے رکھ لینے چاہیے، یعنی ایک دن روزہ رکھے اور 2 روز افطار کرے، بلکہ اگر 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 مہینے کے درمیان میں اور 3 دن مہینے کے آخر میں روزے رکھ لیے جائیں تو یہ تعداد تہائی بھی ہو جائے گی اور اسے بہترین دنوں میں بھی روزے رکھنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہر ہفتے کے 3 دن پیر، جمعرات اور جمعے کو روزے رکھے تو ان روزوں کی مجموعی تعداد تہائی سے زیادہ ہو جائے گی۔ جب فضیلت کے اوقات آئیں تو کمال یہ ہے کہ آدمی روزے کے اصل مقصد اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ یقین کرے کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قلب کی تطہیر ہو جائے اور فکر و ہمت کا تعلق خدا تعالی کے علاوہ کسی اور چیز سے باقی نہ رہے۔ جو شخص باطن کی باریکیاں سمجھتا ہے اس کی اپنی حالات پر نظر رہتی ہے۔ بعض اوقات اس کے حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مسلسل روزے رکھے اور کبھی وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلسل افطار کرے، کبھی اس کے حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک دن افطار کرے اور ایک دن روزہ رکھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید اب کبھی افطار نہ کریں گے، اور کبھی مسلسل افطار سے رہتے یہاں تک کہ لوگ کہنے لگتے کہ اب کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ کبھی اتنی زیادہ شب بیداری فرماتے کہ کہا جاتا کہ اب آپ کبھی نہیں سوئیں گے، اور کبھی اتنا سوتے کہ لوگ سمجھتے کہ اب رات میں نہیں جاگیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، لیکن اس میں قیام اور نوم کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ آپ کو نور نبوت سے اوقات کے حقوق ادا کرنے کا جس قدر علم ہوتا تھا اسی قدر آپ ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے تھے۔ بعض علماء نے 4 دن متواتر افطار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ 4 دن کی قید عید کے دن اور ایام تشریق کے پیش نظر لگائی گئی ہے کہ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان علماء کی رائے میں 4 دن سے زیادہ روزے نہ رکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور شہوتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بعض لوگوں کے حق میں روزہ نہ رکھنے کی یہی تاثیر ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو دن رات میں 2 بار کھانا کھاتے ہیں اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے علماء کے اس رائے کے مصداق بن جاتے ہیں۔ یہ تفصیل نفلی روزوں سے متعلق تھی۔ الحمدللہ کتاب الصوم ختم ہوئی، اب حج کے اسرار بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ اولا و آخر و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ کل عبد مصطفی۔